اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا چھٹا دن ہے اور ہم چھٹا پارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں ہم کوئی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم قرآن کو کس اسپیکٹ سے جو ہے وہ ریویو کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے اور ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کے پورے قرآن کے اندر ہمیں پوائنٹرز دیں گے، گائیڈ لائنز دیں گے کہ یہ ہے صراط مستقیم، اور اس کے اوپر اگر تم نے چلنا ہے تو یہ چیزیں جو تمہیں ڈیویٹ کر دیں گی صراط مستقیم سے، اور یہ چیزیں جو تمہاری مدد کریں گی مسلسل صراط مستقیم پہ چلنے میں۔ اور پھر ہم نے ساتھ یہ کہا تھا کہ جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ جو ہے نا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو کہ انعمت علیہم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی ایگزامپلس دیں گے۔ اور آج کے بارے میں خاص طور پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ کون سے مغضوب ہوئے، کیا اعمال تھے ان کے کہ جن کی وجہ سے وہ غضب کا سبب بنے، ان کو پر غضب آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یا وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ یہ سارا کا سارا کچھ انشاءاللہ ہم آج بھی اور اس کے بعد بھی دیکھتے رہیں گے۔ اور ایک اور پوائنٹر جو ہم نے کہا تھا کہ مالک یوم الدین، کہ مالک یوم الدین ہمیں یوم الدین یعنی روز جزا کے بہت سارے جو ہے نا وہ دکھائیں گے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے ویوز یا اس کی گلمپسز، کہ ایسے یہ مناظر جو ہے نا یہ روز جزا میں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ نہیں پسند کرتا اعلانیہ برائی کی بات کو مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا جائے، یعنی کہ کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا یا کسی کے بارے میں کچھ بھی جو ہے نا وہ برائی کو کسی ڈسکس کرنا وہ پسند نہیں کیا جاتا، سوائے یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے اب وہ اپنی داد رسی کے لیے کسی سے ڈسکس کر رہا ہے، اور وہ شخص اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی دلجوئی کر سکتا ہے، اس کو کوئی اچھا راستہ دکھا سکتا ہے یا ظالم کو روک سکتا ہے۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں جو ہے وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں یقین دے دے کہ جب ہم بھی کسی کی کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتے ہیں تو اس زبان سے جو ہم لفظ نکال رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دل میں بھی جو کچھ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے، اور ہماری زبان سے بھی جو کچھ نکل رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے۔ اگر تم کھلم کھلا کرو برائی کا کام، بھلائی کا کام، یا تم چھپا کر کرو، یا تم درگزر کرو کسی کے قصور سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں کرنے والی کہ کوئی کام ہمیں چھپ کے بھی خیر کے کرنے چاہیے، کوئی کھلم کھلا بھی کرنے چاہیے، اور یہ بھی نیکی ہے جس طرح کوئی خرچ کرنا یا کوئی جو ہے نا کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، اسی طرح درگزر کر دینا بھی نیکی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے شک قدرت ہمارے اوپر رکھتا بھی ہے اور پھر بھی ہم سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعض کو اور ہم انکار کرتے ہیں بعض سے، اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنا لیں اس کے درمیان کوئی راستہ، یا اللہ میں توفیق دے کہ ہم ساری کی ساری کتاب پر، سارے کے سارے رسولوں پر اور سارے کے سارے احکامات پر آپ کا عمل کریں۔ اور وہی لوگ کافر ہیں حقیقی، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، انہوں نے نہیں فرق کیا ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وہی لوگ ہیں عنقریب وہ ان کو دے گا ان کے اجر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، نہ تفریق کریں، لیکن ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے نا، کوئی نہ کوئی عمل تو ایسا ہے جو ہم اس سٹینڈرڈ کا نہیں کر پاتے، یا کسی نہ کسی عمل پہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس کوشش انہوں نے کی تھی تو اس لیے اللہ نے ان کا اجر بھی سیو کر لیا، اور یہ کہ اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ مانگتے ہیں آپ سے اہل کتاب ایک نشانی کہ آپ اتار لائیں ان پر ایک کتاب آسمان سے، تو تحقیق یہ مانگ چکے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی نشانی۔ کیا کہتے تھے ان کو کہ دکھائیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری طور پر، تو آپ پکڑا ان کو بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے، اور جب یہ ہوا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بجلی کی کڑک کے باوجود ان کے اوپر رحم کیا، انہیں پھر سے ایک چانس دیا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود۔ اس کے بعد جب کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلم کھلم نشانیاں، تو ہم نے درگزر کیا ان سے، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ۔ تو اگین یہ بات بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں کتنی نشانیاں دکھاتے ہیں نا، اور ہم ساری نشانیوں کے باوجود کبھی پھر سے پلٹتے ہیں، پھر سے پھسلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارے سے درگزر کرتے ہیں۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم اگر پھسل بھی جائیں
جائیں تو ہم پھر سے کوشش کریں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں، دوبارہ سے استقامت اختیار کریں۔ اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو اور ان سے عہد لیا، اور ہم نے کہا ان سے کہ داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے کہا ان سے کہ مت تجاوز کرو ہفتے کے دن میں، اور ہم نے لیا ان سے مضبوط عہد۔ تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے مضبوط عہد اور کتنی ساری باتیں ہیں نا جو ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ ان کو ساری کے سارے کو مانو اور اس چیز کی اطاعت کرو۔ تو ہم اپنا انالیسس کر لیں کہ جس طرح اللہ نے ان کو احکام دیے تھے تو ہمیں بھی احکام ملے، اور ہم کتنے ان احکام کی پاسداری کر رہے ہیں۔ تو ان کے توڑنے کے سبب اپنے عہد کو اور ان کے انکار کرنے کے اللہ کی آیات کا اور ان کے قتل کرنے کی نبیوں کو بغیر حق، اور ان کے یہ کہنے کے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ جس سے پھر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دلوں پر بھی مہر لگاتے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے مہر لگ جائے، اور ہم آپ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہم یہ عہد جو آپ نے ہم سے لیا کہ ہم اطاعت کریں گے، اس عہد کو توڑنے کے بجائے ہم آپ کی اطاعت کریں، اور ہمارے دلوں پر مہر لگنے کے بجائے ہمارے دل کھل جائیں اسلام کے لیے۔ اور ان کے کفر کرنے کے سبب اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے، اور ان کا یہ کہنا کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے، اور انہوں نے نہیں قتل کیا، نہ انہوں نے سولی چڑھایا ہے، لیکن یہ کہ وہ شبہ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں تو بے شک وہ شک میں ہے اس کے بارے میں، نہیں ان کے پاس کوئی علم سوائے گمان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً، بلکہ حقیقت کیا تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور بے شک نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہ ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر گواہ ہوں گے۔ ذرا سوچیں نا، ایسے وٹنس والا سین ہو کہ جہاں پر ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں اور ہمارے خلاف کوئی گواہی دے رہا ہو کہ میں نے تو ان تک پیغام پہنچا دیا تھا اور انہوں نے اس کے بعد عمل نہیں کیا۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہمارے حق میں گواہ ہوں، اور ہم بھی لوگوں پر گواہ ہوں کہ ہم نے بھی لوگوں کو پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے کہ ہاں میں نے انہیں پیغام پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی اس کی اطاعت کی۔ اور تو ان لوگوں کے ظلم یعنی شرارتوں کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کر دیا ان پر پاکیزہ چیزیں۔ یہ اتنا ایک وہ پرنسپل ہے نا کہ جو ہمیں جو ہے ڈرا دینا چاہیے اس پرنسپل کو کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریں جب کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر ہم اس کے ظلم کی وجہ سے جو پاکیزہ چیزیں بھی ہیں وہ بھی ان پر حرام کر دیتے ہیں، جو حلال پریویسلی تھیں وہ ان پر ہم حرام کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے کتنی پناہ مانگنی چاہیے اس بات سے، کہ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا نا کہ جب بھی ہم ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے سے بھی جو استقامت ہے اس کو دور کر دیتے ہیں، ہم سلپ ہو جاتے ہیں ظلم کرنے کی وجہ سے، اپنے ہوئے جو برے اعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے توفیق جیسے چھن جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایون چیزیں پریویسلی آپ کے اوپر حلال کری ہوتی ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی چھن جایا کرتی ہیں۔ تو یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے ظلم کی وجہ سے ہماری نعمتوں کو نہ چھیننا، ہم توبہ کرتے ہیں آپ کی طرف، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بڑی کثرت سے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، اور یقیناً وہ منع کیے گئے تھے اس سے، اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ لیکن اب یہ تو کون سے تھے؟ مغضوب اور ضالین۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے جو انعمت علیہم ان کی ہمیں کیریکٹرسٹکس بتائیں گے، لیکن جو لوگ علم میں پختہ ہیں، وہ مومن ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور ایمان والے لے کر آنے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب ہم دیں گے اجر عظیم۔ اور بے شک ہم نے وہی بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے ہم نے وہی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف اور دوسرے نبیوں کی طرف۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی انبیاء کو وہی بھیجی تھی۔ کن کن انبیاء کو؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اور رسول بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے بیان بھی کیا، اور کتنے سارے ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، جس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا یا نہیں کیا، یہ رسول سارے کے سارے آئے تھے اور اللہ کے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے کسی عمل کی کوئی قدردانی کرے، کوئی تھینک یو کرے، ریکگنائز اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کوئی مینشن اس دنیا کے اندر اس عمل کا ہو یا نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو وہ محفوظ ہے ہی ہے۔ اور بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے بولنا،
اور ہم نے بھیجا رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. 2 رسپانسبلٹیز رسولوں کی. تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ جو خوشخبری ہمارے پاس آئے جنت کی اس سے ہم موٹیویٹ ہو جائیں, اور جو ہمیں ڈراوا آئے جہنم کا یا جو ہے نا قبر کا, تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس سے کیا ہو جائیں, ہم اسے ڈر جائیں, تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی حجت, یعنی وہ یہ نہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا. رسولوں کے آنے کے بعد اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس کتاب کی جو اس نے نازل کی آپ کی طرف, اور اس نے نازل کیا ہے اسے اپنے علم سے, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, اور کافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور گواہ. یا اللہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہی کی گواہی, اللہ ہی کی ہمارے ساتھ جو موجودگی ہے, اور ہمیں اللہ ہی کا وٹنس کرنا کہ اللہ ہمارے سارے کے سارے اعمال پر گواہ ہے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے, یقیناً وہ گمراہ ہو گئے, دور کی گمراہی. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ہدایت یافتہ ہوں اور ہم دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے پہ پکڑ کے لے کے آئیں. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا, اور نہیں اللہ ان کو بخشنے والا, اور نہ یہ کہ وہ انہیں ہدایت دے گا انہیں سیدھے راستے کی ہدایت, مگر جہنم کے راستے کی, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اور اللہ پر تو یہ بہت آسان ہے. اے لوگو یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس ایک رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے, تو پھر اب تمہیں کیا کرنا چاہیے, تم ایمان لے آؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے وہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خوب حکمت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اے اہل کتاب نہ تم تجاوز کرو اپنے دین میں, اور مت کہو اللہ کے بارے میں سوائے یہ کہ برحق. تو یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جہاں کمی بیشی کر دیتے ہیں, تجاوز کر دیتے ہیں تیرے احکامات کے اندر, یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے کا ویسا عمل کر سکیں جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو ڈال دیا گیا تھا مریم علیہ السلام کی طرف, اور اس کی طرف سے روح تھے. تو تم ایمان لاؤ اس پر اور اس کے رسولوں پر, اور مت کہو کہ الہ تین ہے, باز آ جاؤ اس اعتقاد سے, یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے, وہ پاک ہے اس بات سے کہ ہو اس کی کوئی اولاد, اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور کارساز. یا اللہ تو ہمارا کارساز بن جا, ہمیں توفیق عطا فرما کہ تم پر ویسا توکل کریں جیسے توکل کرنے کا حق ہے, اور ویسا عمل کریں جیسا عمل کرنے کا حق ہے. نہیں آر محسوس کریں گے یا انکار کریں گے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں وہ اللہ کے بندے, اور نہ مقرب فرشتے آر محسوس کرتے ہیں. اور جو کوئی آر محسوس کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں اپنے پاس. بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا. پھر دیکھیں مغضوب اور ضالین کا کیا کریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرتے ہیں کہ اچھا اب یہ سارے لوگوں کے سامنے کرنا ہوگا, اچھا پتہ نہیں مطلب اکیلے میں کر لیں گے نا, ایسے لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کے کریکٹرسٹک ہے, اور جو پسندیدہ ہیں وہ کیسے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور عمل کیے نیک, تو اللہ تعالیٰ پورا دے گا ان کو ان کا اجر, اور مزید عنایت کرے گا اپنے فضل میں سے انہیں اور زیادہ دے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی عبادت سے انکار کیا اور تکبر کیا تو انہیں وہ دے گا دردناک عذاب, اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار. اے لوگو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے, اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور. بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا اس کو, بس یقیناً وہ داخل کرے گا اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں, اور ہدایت دے گا انہیں سیدھے راستے کی طرف. دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا 2 انڈیکیٹرز مل رہے ہیں انعمت علیہم یا صراط مستقیم کے, کہ نہ صرف ایک بار ہم ایمان لے آئیں بلکہ اس کے بعد اس ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کتاب کو ہم مضبوطی سے بھی تھامے رکھیں. دیکھیں یہ تو تبھی ہو سکتا ہے نا جب ہم بار بار اس کی طرف آئیں, بار بار اس کو ریوائز کریں, بار بار اپنا سیلف انالیسس کریں کہ اچھا آج مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, آج میں نے کیا ایسا عمل کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے, آج میں نے کیسا عمل کیا جو اللہ کو واقعی پسند ہے. تو یہ مضبوطی سے جو تھام رکھنا ہے, پھر یہ سارے ریوارڈز ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی دے گا, فضل بھی دے گا, اور اپنے پاس سے ہدایت بھی دے گا. لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کس کے بارے میں, کلالہ کے بارے میں. جیسے ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ کلالہ کون ہے, کہ وہ جس کے اوپر سے جو ہے نا ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے وراثت کے لیے, اور نیچے سے اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے وراثت کے لیے. کہہ دو کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں کہ اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے اور نہ ہو اس کی کوئی اولاد اور نہ اس کے کوئی ماں باپ ہو, ٹھیک ہے, اوپر بھی کوئی نہیں ہے, ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے, اور اولاد بھی کوئی نہیں ہے, لیکن کون ہے اس کا, اس کی ایک بہن ہے. تو اس بہن کا کتنا حصہ ہوگا, آدھا حصہ ہوگا اس میں سے جو اس نے چھوڑا, اور وہ بھائی جو ہے وہ وارث ہوگا اس بہن کے تمام مال کا, بشرط یہ اگر کہ وہ بہن ہو اس کی بھی کوئی اولاد ہو. پھر اگر ہو 2 بہنیں تو ان دونوں کا کتنا ہوگا, 2/3. اب اگر ایک بہن تھی تو ہم نے کہا تھا اس کا آدھا, اور اگر 2 بہنیں ہو گئی ہیں تو پھر ان کا کتنا ہے, 2/3.
اس میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا ہو، اور اگر وہ بھائی بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں، مطلب یہ کہ اس سے زیادہ ہو، بہن بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں، تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے سارے کے سارے احکام تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، پورا کرو اپنے عہدوں کو، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے انعام چرنے والے، سوائے ان کے جو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تم پر، کہ تم نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ یعنی وہی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں حرام کی ہیں چیزیں وہ گنتی کی ہیں، اور اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ حلال ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس یہ کہ حالت احرام میں، اور کچھ جو میں تمہیں پڑھ کے سنا دوں گا وہ جو پاؤں میں سے تمہارے لیے حرام ہے، باقی سارے کے سارے تمہارے لیے حلال ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے جو کہ وہ چاہتا ہے، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، جو کوئی زمین اور آسمان میں جیسے چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، لیکن جو وہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے اس کے اندر بھی یقیناً وہ اس کی علم اور حکمت کے ساتھ ہے، وہ چیز یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا ہمارے لیے بری ہے، جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس سے ہم رک جائیں۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ان حرمت والے جو حرمت والے گھر کا قصد کرنے والے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور خوشنودی، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی کہ احرام اتار دو تو پھر شکار کر لو، اور ہرگز نہ امادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکا تمہیں حدیبیہ کے سال میں مسجد حرام سے اس بات پر کہ تم زیادتی کرو۔ اب یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا ایک پرنسپل، ایک ساؤنڈ ٹریک ہے ہماری زندگی کا، کہ اگر ہمیں کوئی شخص ناپسند ہے، کسی شخص نے ہمیں پچھلی بار ہمارے ساتھ برا کیا تھا، لیکن اب ہم اس حال میں ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا مطلب اس کا کوئی حق ہے جس کی ہم نے گواہی دینی ہے یا اس کی کسی طرح ہم نے سائڈ لینی ہے جبکہ وہ واقعی حق کے اوپر ہے، تو ہمیں اس کی جو پریویس جو اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا وہ ہمیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ اور کیا تمہیں کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، پھر اگین ریلیشن شپس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو حقوق ہیں جو تمہیں دینے ہیں، چاہے یہ کہ شخص نے تمہارے ساتھ پچھلے بار وہ بھی کیا تھا، کوئی ناپسندیدہ کام کیا تھا، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی بھی کی تھی، لیکن اب یہ کہ اس شخص کا کوئی حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے۔ تو یہ حق تم کیسے ادا کر سکو گے؟ جب تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقویٰ ہوگا، اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پکڑ لے گا جیسے وہ، اور پھر کانسیکوینسز کا احساس ہوگا، صرف یہی نہیں کہ آخرت میں پکڑ لے گا بلکہ اس دنیا میں بھی کیا ہے کہ میں سیدھے راستے سے دور ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھ پر جو چیزیں حلال ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ مجھ سے چھن جائیں، یا میرے پر کوئی مشکل پریشانی مصیبت آ جائے میرے گناہوں کے سبب، تو یہ شخص کیا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی ڈر کر اور آخرت میں بھی ڈر کے وہ غلط کام جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر کون کون سے جانور، اب اللہ تعالیٰ میں لسٹ دے دیں گے کہ یہ اسپیسیفک لسٹ ہے، یہ صرف تمہارے پہ حرام ہے: مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور جو نام لیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مرنے والے ہیں، اور جو چوٹ لگ کر مرنے والے ہیں، جو اوپر سے گر کر مرنے والے ہیں، جو سینگ لگ کر مرنے والے ہیں، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھائے مگر وہ جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں پر، اور وہ بھی کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو فال کے تیروں کے ذریعے سے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، اور تم نہ ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور میں نے پوری کر دیا ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک کی حالت سے تو وہ حرام کردہ چیزوں کو کھا بھی لے، نہ یہ کہ وہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال ہے ان کے لیے، آپ کہہ دیں حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سدھایا ہو، دخم دینے والے جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو جانوروں میں سے، تو تم سکھاتے ہو اس میں سے جو تمہیں سکھایا اللہ نے۔ اب یعنی ایک تو یہ کہ آپ نے خود جو شکار کیا، دوسرا یہ کہ آپ نے اگر کوئی شکاری جانور بھی چھوڑا ہے اور اس کو چھوڑتے ہوئے آپ نے بسم اللہ کہہ کر شکاری جانور کو چھوڑا، اب وہ بھی کوئی اگر شکار پکڑ کے لائے گا، چاہے وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے جو ہے وہ مر بھی گیا ہے، تو بھی وہ شکار
شکار جو ہے وہ حلال ہے، بس کھا لو اس میں سے جو یہ شکاری جانور پکڑ کر لائے تمہارے لیے، اور اللہ کا نام لے لیا کرو اس پر چھوڑتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی پھر کہ یہ سارے کے سارے کاموں کی پابندی ہم کب کر سکیں گے؟ جب اللہ کا خوف ہوگا اور یہ بات یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا جلد حساب لے سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہے نا، اور جس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں گے بس اس وقت تو ختم ہو گیا نا عمل کا وقت، اور اس وقت تو حساب شروع ہو گیا۔ آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں بھی حلال ہیں، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے یہ بھی حلال ہیں، جبکہ تم دے دو ان کے مہر انہیں، اور تم نکاح ملانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو، اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو، اور جو انکار کرے ایمان کی باتوں کا تو یقیناً ضائع ہو گیا اس کا عمل، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کتنی وہ ہے نا کہ اللہ کی ہر چیز کے اندر حکمت ہے۔ اگر کسی ایک بندہ جو نیا اسلام میں آیا ہے یا جو کوئی باہر سے دیکھ رہا ہوگا ہے کتنی مشکل ہے نا، ایک تو یہ کہ میں 5 بار نہ صرف یہ کہ 5-10 منٹ نکال کے نماز پڑھوں وقت کی پابندی کے ساتھ، اس سے پہلے مجھے یہ سارے اس طرح اپنا دھونا بھی، اپنے منہ کو، اپنی کونیوں کو، اور مسح کر لینا ہے سروں کا، اور اپنے پاؤں کو دونوں ٹخنوں تک دھونا ہے، اور جو ہے نا کیا نام، اگر میں جنابت کی حالت میں ہوں تو میں نے طہارت بھی حاصل کر لینی ہے، ٹھیک۔ تو اتنے سارے کام ہے، یہ تو دین بڑا مشکل ہے، جبکہ اصل میں حقیقت کیا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز ہمارے پہ فرض کر دی نا، اس کے ذریعے کیا کہ اللہ تعالیٰ 5 ٹائمز ہماری فزیکل اور اسپریچول کلینزنگ کرتے ہیں، کہ اس نماز کے تھرو اسپریچول کلینزنگ، اور جب ہم ہاتھ منہ یہ سارا کچھ دھو رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ہمارے گناہ گر جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے ہمیں فزیکل پیورٹی اور ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے کہ اسپریچولی ایموشنلی بھی ہم فریش فیل کرتے ہیں۔ کبھی دیکھیں نا کہ جس وقت ہم نے نماز نہ پڑھنی ہو تو اس وقت کس طرح جب ہم وضو بار بار نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اسپریچول یا وہ ایموشنل فریشنس ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی ایک مطلب ہمارے اوپر رحمت ہے، آپ کہیں کہ اس نے ہمارے لیے فرض کر دیا تاکہ ہم چاہتے نہ چاہتے بھی یہ ہماری ایک روٹین کا پارٹ بن جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے احکامات کے لیے۔ اور اگر تم ہو بیمار پر یا سفر میں، اور یا ہو تم میں سے کوئی ایک آئے بیت الخلا سے، یا تم نے چھوا ہو اپنی عورتوں کو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے۔ دیکھیں آسانی پہ آسانی کی، اگر یہ نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ڈالے تم پر کوئی تنگی۔ یہی والی بات کہ یہ مشکل کے لیے تمہارے احکامات نہیں ڈالے کہ تم 5 وقت تمہیں مشکل ہی ہو جائے پانی ڈھونڈنا، مٹی ڈھونڈنا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر پوری کر دے اپنی نعمت، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور یاد کرو اللہ کے احسانات کا جو اس نے تم پر کیے، اور اس کے عہد کو جو پشتی سے اس نے تم سے لیا، جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سینے کی بات تو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے، نہ صرف یہ کہ اللہ سے ڈرو بلکہ کیوں اللہ سے ڈرو، اس لیے ڈرو کہ وہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے ڈرو کہ وہ تمہارے سینے کی باتوں تک جانتا ہے۔ تو ہر چیز جہاں پہ واتقوا اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر گواہ ہے، اور اللہ سے ڈرو بڑا جلد عذاب دینے والا ہے، اور اللہ سے ڈرو بڑا جلد حساب لینے والا ہے، بڑا شدید عذاب دینے والا ہے، یہ ساری کہہ کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں وہ مماندہ کر رہی ہے کہ دیکھو جب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سینے کی بات تک جانتا ہے نا، کوئی دل میں بھی تمہارے بات ہوگی تو اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور برے کام اور برے خیالات کو چھوڑ دو۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ تم قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، انصاف کی، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں جہاں ایک یہ کہ تقویٰ ہے، وہاں کہ تقویٰ تمہیں کس کس چیزوں سے حاصل ہوگا، کس کس شعور کے ساتھ کہ اللہ سینے کی بات تک جانتا ہے، تو پھر یہ چیز تمہیں اللہ کے نافرمانی سے روک لے گی۔ پھر اسی طرح اعمال میں تمہارے کون سے والے اعمال ہیں جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ واقعی تمہارے اندر تقویٰ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو سورۃ البقرہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَأَن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم درگزر کر دو گے تو یہ بھی تقویٰ کے قریب ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے۔ اب ہم اپنے آپ سیلف انالیسس کر لیں، ہم کتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جتنا ہم درگزر کا معاملہ کرتے ہیں اتنا ہم تقویٰ کے قریب ہیں۔ اسی طرح ہم یہاں پر کیا ہے کہ عدل کیا کرو، یہ بھی زیادہ تقویٰ کے قریب ہے۔ ہم کتنا عدل کرتے ہیں، صرف یہ اس کے اندر عدل نہیں کہ جو ہے نا ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہی اپنا جھگڑا ہی لے کر آئے گا تو ہی ہم نے عدل کرنا ہے۔ ہمیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو کتنے عدل کے ساتھ اور کتنے رسپانسبلٹی کے ساتھ ہر چیز کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم حق ادا کرتے ہیں، عدل کرنے والے ہیں اپنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ بھی، تو پھر ہم تقویٰ کے قریب ہیں۔ اور اگر ہم ظلم کرنے والے ہیں تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم تقویٰ سے زیادہ دور ہیں۔ اور دیکھیں پھر آ گیا کہ اللہ کا تقویٰ کرو، وہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔
جو دل کے حال بھی جانتا ہے، جو عمل کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، کیا کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تو وہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا تھا، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنی ہاتھ، تو روک دیا تھا اللہ نے ان کو تم پر سے۔ دیکھیں اب یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا اللہ کے کہ پاسٹ ہماری زندگی میں اللہ نے کون کون سی مشکل پریشانی تھی کہ بس وہ ہم تو ہلاک ہی ہونے والے تھے، اس بیماری سے، اس مشکل سے، پریشانی سے کوئی نقصان آنے والا تھا، اور اللہ نے بالکل جیسے بال بال بچایا۔ ہم مرنے والے تھے اور بالکل بال بال اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں ایک نئی زندگی دی۔ تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں نا، ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ اور پھر اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں سارے کے سارے مومن۔ جیسے اس نے تمہیں پچھلے وقت میں بچایا تھا، تمہاری مدد کی تھی، کیا وہ اس بار میں اس مشکل میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے اس میں 12 سردار، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ اگر ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت چاہیے، اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کیا کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے جسے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت ملے گی؟ اگر تم قائم کرو گے نماز، اگر تم ادا کرتے رہو گے زکوٰۃ، اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسول پر، اور تم مدد کرو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ، تو البتہ ضرور میں دور کر دوں گا تمہارے سے تمہارے گناہ، اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں چلتی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں۔ پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، تو یقیناً وہ پھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ تو ان کے توڑ ڈالنے کی وجہ سے اپنے عہد کو ہم نے لعنت کی ان پر، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت۔ اب یہ دیکھ لیں، پہلے جو ہے وہ عہد کی باتیں ذرا انالیسس کر لیں کہ ہماری نمازیں، زکوٰۃ، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، یعنی اس پیغام کو آگے تک پہنچانا اور اس پر خود بھی عمل کرنا کیسا ہے ہمارا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہمارا کیسا ہے۔ پھر اگر ہم نے یہ اللہ کا عہد توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، لعنت بھی کر سکتے ہیں، دلوں کو سخت بھی کر سکتے ہیں، بوجہ اس کے کہ جو کلمات دیے گئے تھے ان کو انہوں نے بدل دیے، ان کو اپنے اصل مقامات سے انہوں نے بھلا دیا ایک حصے کو جو وہ نصیحت کیے گئے تھے۔ اب یہ کتنی ایک سکیری بات ہے نا کہ ہم نے کتنا یاد رکھا ہوا ہے اس کو جو ہمیں نصیحت کی گئی تھی۔ اگین کوشش ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں، لیکن پھر سے ہم ریوائز کرنے کی اس قرآن کو، حدیث کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم ایکٹیولی کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں گے جنہوں نے بھلا دیا اس کو جو ہم نصیحت کیے گئے تھے؟ اور آپ بھی ہمیشہ خبر پاتے رہیں گے ان کی طرف سے خیانت کی، سوائے تھوڑے لوگوں کی ان میں سے، بس معاف کرو ان کو اور درگزر کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے کس کو؟ احسان کرنے والوں کو۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک ساؤنڈ ٹریک، ایک پرنسپل جو ہمیں یاد آ جانا چاہیے کہ جس وقت ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں، اسے درگزر کر رہے ہیں، تو ہمیں اس شخص سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر نصارہ کی بات بتائیں گے اور یہود کی بات بتائیں گے، جہاں یہ باتیں آئیں نا تو فوراً سے انالیسس کیا کریں کہ اچھا کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ مجھے بتانے والے ہیں جو انہوں نے اچھا کیا اور میں اس کو فالو کر لوں تاکہ میں انعامت علیہم میں سے بن جاؤں، ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں۔ اور اگر انہوں نے ان میں سے اللہ تعالیٰ کو ان کی ایسی کوالٹی ایٹریبیوٹ بتا رہے ہیں جو مغضوب اور ضالین میں سے ہو گئے اس وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا ناپسند بن گئے، تو میں اس کام سے رک جاؤں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ انڈیکیٹر دے رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم سے مجھے دور کرنے والا کام ہے۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو دیا گیا، ان کا کیسا ری ایکشن تھا، تو کہیں ہم بھی وہی والے کام تو نہیں کر رہے کہ ہم مغضوب اور ضالین میں سے بن جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھلا دیا ایک حصے کو اس میں سے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو اور پھر کانسیکوینس اس کا کیا ہوا؟ ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور کینہ اور بغض قیامت کے دن تک، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اس کی خبر دے گا جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اگین دیکھیں کہ کس کا مطلب ہے کتاب کے حصے کو بھلا دینا، اس کتاب سے دوری کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر پھوٹ پڑ جائے، ہمارے آپس میں بغض اور کینہ اور دشمنی ہو جائے۔ تو کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان آپس میں بغض، کینہ اور دشمنی ہو؟ ہم تو سارے چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں بھی امن ہو، سکون ہو، ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں، ہماری اولادوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے دوستوں کے، ہم یہ چاہتے ہیں نا۔ تو ہم نے کتنا زیادہ اس کتاب کو یاد کیا ہوا ہے اور اس پر کتنا عمل کیا ہوا ہے، ہم اپنا سیلف انالیسس کر لیں۔ اہل کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس سے وہ رسول جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو کچھ تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے جو یقیناً
آ چکی تمہارے پاس سے اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے اسے جو پیروی کرتا ہے اس کی خوشنودی کی، سلامتی کے راستوں کی، اور وہ نکالتا ہے انہیں کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی. البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے. آپ ان سے کہیں پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ سے کچھ بھی اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سارے کے سارے. اور اللہ کے لیے آسمان کی بادشاہی اور زمین کی اور جو کچھ بھی ان کے دونوں کے درمیان ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کلی شیء قدیر ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس کی بادشاہی ہے، وہ جس کسی کو چاہے ہلاک کر دے، جس کسی کو چاہے زندہ کرے، جس کسی کو چاہے نفع دے، جس کسی کو چاہے نقصان دے. اور کہا یہود و نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہم تو بس چوزن ونز ہیں اور بس ہم جو بھی مرضی عمل کرتے رہیں، اب تو بس اللہ کی ہم پہ خاص وہی ہوگی نا، نعمتیں ہی ہوں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ کرائٹیریا خالی یہود نصارہ مسلمان ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ان سے کہیں کہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کے بدلے، بلکہ تم انسان ہو اس میں سے جو پیدا کیے گئے تھے. وہ معاف کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسول، وہ احکام بیان کرتا ہے تمہیں رسولوں کے آنے کے سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا. اور یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جب اس نے بنائے تمہارے درمیان بہت سے انبیاء اور بنائے تمہارے درمیان بادشاہ. تو اب دیکھیں ہم بھی مسلمان کتنے ہمارے درمیان انبیاء آئے، سارے ہمارے ہی مطلب اس میں سے نا لینیج میں سے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے کیا دین اسلام کے اوپر تھے. ٹھیک، اور پھر اس کے بعد کتنے سارے بادشاہ بھی مسلمان گزرے، اور اس نے دیا تمہیں وہ کچھ جو نہیں دیا اس نے سارے جہان والوں کو. پھر ہم اپنی نعمتیں دیکھیں کہ دنیا میں ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس وہ والی نعمتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، چاہے وہ گھروں کی نعمتیں ہوں، چاہے وہ اولادوں کی اور فیملی کی نعمتیں ہوں، چاہے وہ گاڑیوں کی اور جو ہے نا معاش کی نعمتیں ہوں، چاہے وہ دین کی نعمت ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. کتنے لوگوں کے پاس یہ دین ہے. اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس یعنی شام میں، جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، پھر نہ تم پھر جانا پیٹھوں کے بل، اور تو تم لوگ نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. تو انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ بے شک اس میں ایک زبردست قوم رہتی ہے اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہونے والے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل نہ جائیں اس سے، بس اگر وہ نکل جائیں تو بے شک ہم داخل ہوں گے اس میں. اور کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے تھے. اب دیکھیں پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس قصے کی اگزامپل کے تھرو نا پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے ایک حکم دیا اپنی قوم کو تو کون سے لوگ تھے جو مغضوب اور ضالین کا عمل تھا. وہ کون سا والا عمل تھا کہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہمیں انسانوں سے جو ہے نا وہ زیادہ ڈر لگتا ہے، انسانوں کے ڈر کی وجہ سے ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے. اور ایک اور لوگ ہیں جنہیں اللہ سے زیادہ ڈر لگتا ہے اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انسانوں کا اگر غلبہ ہو بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں غالب کر دے گا اگر ہم اللہ کی بات ماننے والے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ انعام علیہم کا راستہ تھا کہ دو آدمیوں نے کہا ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے، اور اللہ نے انعام کیا تھا ان دونوں پر کہ داخل ہو جاؤ ان پر اس دروازے سے اور حملہ کرو، بس تم غالب آ جاؤ گے تو بے شک تم غالب رہو گے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. تو کیا کہنے لگے، انہوں نے کیا کہا، اب یہ کون سے والے جو ناپسندیدہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہونے والے اس میں جب تک کہ وہ یہاں پر انسان یہاں پر انسان چلے جائیں نا پھر ہم داخل ہوں گے. بس جائیں آپ اور آپ کا رب، بس آپ دونوں لڑیں، بے شک ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں. بالکل ہم یہ کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ان کا ہی کام، ان کی رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ دین بس پڑھائیں. اللہ نے پہنچا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اور میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کو فالو کروں یا میں سیکھوں. ٹھیک، تو قالا کہنے لگے اے میرے رب، کون کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بے شک میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنے نفس کا. ہمارے لیے بھی ایسی ہے نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسرے کو ترغیب بھی دے سکتے ہیں، خود عمل کر سکتے ہیں، ہم کسی کو فورس کر کے لا تو نہیں سکتے نا. اور اپنے بھائی کا بس جدائی ڈال دے میرے درمیان اور ہماری فاسق قوم کے درمیان. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شک وہ زمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال. دیکھا ابھی ہم نے پہلے بھی جو بات کی تھی کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بار حرام کر دی جاتی ہیں نافرمانی کی وجہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایگزامپل اس کی دے رہے ہیں سالڈ کہ جو ہے نا جو زمین
زمین تھی جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور بات نہیں مانی اللہ کی اور نہیں داخل ہوئے تو اللہ نے وہ زمین بھی ان پر حرام کر دی. تو زمین حرام کر دی جاتی ہے, نعمتیں حرام کر دی جاتی ہیں اور وہ مارے مارے پھرے زمین کے اندر. پر افسوس نہ کریں آپ نافرمان قوم پر, اور پڑھ کر سنائیں ان کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو قبول کری اللہ نے ان دونوں میں سے ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے. تو اس نے کیا کہا, ضرور بس ضرور قتل کر دوں گا میں تمہیں, اور کہا کہ بے شک قبول کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی متقین سے. یہ کس نے کہا, جس کی قربانی قبول کر دی گئی تھی. تو اب دیکھیں یہ جو قربانی کا واقعہ بھی ہے نا, اس کے اندر بھی اگین ایک وہ ہوگا بھائی جس میں صراط الذین انعمت علیہم پر چلا اور اس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر کے, اللہ کا دل میں تقویٰ تھا اور اللہ کی رضا جو ہے نا وہ اس کے سامنے تھی اور یہ سامنے رکھ کے اس نے قربانی کی تھی, تو اس کی قربانی قبول کی گئی. حالانکہ وہ نیکی کا ہی کام رہا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص تھا اور اللہ کا خوف تھا کہ میں اللہ سے ڈر کے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کام کراؤں. اور اس کا دوسرا بھائی جس نے بھی اگین کیا نیکی کا ہی کام تھا, برا کام نہیں کیا تھا, قربانی ہی پیش کی تھی, لیکن دل میں چونکہ کھوٹ تھا نا, دل میں خالص اللہ کی رضا کے لیے نیت نہیں تھی, اس لیے اسے عمل نہیں قبول کیا گیا. تو ہمارے لیے انڈیکیٹر ہمارے دل کے اندر کیا ہے, اور یہ دل کے اندر جو ٹٹولنا ہے نا, اور یہ اپنی نیتوں کا جو انالیسس ہے, یہ ون ٹائم کام نہیں ہے کہ ہم بس قرآن پڑھیں تو اس وقت ہم نے فوراً سے اپنی نیت کو چیک کر لیا کہ اچھا اب میری کیسی نیت ہے, رمضان میں قرآن پڑھتے ہوئے یا تراویح پڑھتے ہوئے یا روزہ رکھتے ہوئے ایک بار نیت کو چیک کر لیا. نیت کو چیک کرنا بالکل اسی طرح جیسے گھروں کی صفائی. کیا گھر کی صفائی کبھی اینڈ ہوتی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ گھر میں جو ڈسٹ آ جاتی ہے یا فلور جتنا گندا ہو جاتا ہے یا کپڑے دھلنے والے ہو جاتے ہیں دوبارہ یا برتن دوبارہ دھلنے والے ہو جاتے ہیں, کیا یہ ایک اینڈ ہونے والا کام ہے؟ یہ ایک نیور اینڈنگ کام ہے جس کو آپ کو مسلسل, ابھی برتن دھلیں گے پھر دوبارہ گندے ہو جائیں گے, ابھی فلور صاف ہوگا دوبارہ گندا ہو جائے گا, ابھی ڈسٹنگ ہوگی دوبارہ گندی ہو جائے گی. اسی طرح یہ جو دلوں کی ڈسٹنگ ہے نا اور دلوں کی صفائی ہے اور دلوں کے برتن جو دھونا ہے, یہ بھی ایک نیور اینڈنگ کام ہے. یہ تزکیہ اصل میں کہ جس وقت ہم مسلسل اپنے اعمال کا بھی انالیسس کرتے رہیں گے, اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا بھی انالیسس کرتے رہیں گے, اپنی سوچوں کا بھی انالیسس کرتے رہیں گے, اپنے دل کی نیتوں کا بھی انالیسس کرتے رہیں گے کہ اچھا یہ والا عمل کس لیے, کیوں, اور یہ باہر سے آ کے کوئی نہیں کر سکتا, یہ کام ہمارا ہی ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا ضروری کام ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو کتنا بڑے سے بڑے بھی اللہ کی راہ میں روزے بھی رکھے, قربانی بھی کی, نمازیں بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھی, جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرآن بھی ختم کیے اور تراویح بھی پڑھی, روزے بھی کی رکھے, لیکن یہ سارے کے سارے کام کہیں ضائع نہ ہو جائیں اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اپنی نیتوں کو چیک نہیں کیا تھا. تو یہ بہت مطلب آج کے لیے اس میں نا اگر ایک چیز ہم یاد رکھیں آج کے اس سے لیسن سے, تو یہ سٹوری اور اپنی نیتوں کا ہر عمل کے اوپر جائزہ لینا. صرف یہی نہیں کہ دورہ قرآن جب ہو رہا ہے بس اس وقت جائزہ لینا, بلکہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے 1 منٹ اسٹاپ, پاز, میں کس لیے کر رہی ہوں, اور اپنی نیت کی تجدید کرنا. اچھا پھر کیا ہوا واقعے کے اندر کہ جو ہے نا البتہ اگر تو نے بڑھایا, اب جس بھائی کو جو ہے نا کیا نام ہے وہ جو قتل ہونے والا تھا, تو اس نے کیا کہا, جس کی قبول ہو گئی تھی قربانی, اس نے کہا کہ اگر تم نے بڑھایا میرا ہاتھ, تمہارا اپنا ہاتھ میری طرف تاکہ تم قتل کرو, تو میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ کہ میں تمہیں قتل کروں. حالانکہ آپ سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں لیکن آپ ظلم نہ کریں. تو اس نے ظلم سے بچنے کے لیے کہا کہ میں نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم سمیٹ لو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی, بس تم ہو جاؤ اہل دوزخ سے, اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. یعنی اگر تم قتل کرو گے تو پھر تم اپنا بھی گناہ اٹھاؤ گے, میرا بھی گناہ اٹھاؤ گے, اور پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. بس آمادہ کر دیا اس کو نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر. اگین ایک اور پوائنٹ ہمارے لیے پوائنٹر کہ جہاں ہم رک جائیں اور سوچیں کہ ہمارا نفس ہمیں کتنے سارے غلط کاموں پر آمادہ کر دیتا ہے. کوئی باہر سے نہیں آنا ہوتا ہمیں وہ کرنے کے لیے. اب یہ کیسے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں رمضان میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ہم شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ جو غلط کام ہمارے چل رہے ہیں آٹو پائلٹ کے اوپر, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نفس کی ایسی ٹریننگ شیطان کر کے گیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ تو میرے بغیر بھی جو ہے نا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ پھر بھی سیٹ رہیں گے جو ہم غلط کام ہم کر رہے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو خود چیک کریں, خود کنٹرول کریں کہ نفس نے کہیں ہمیں غلط کاموں کے اوپر آمادہ تو نہیں کر دیا جیسے اس کو کر دیا تھا, اس نے قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کا, بس ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے. بس بھیجا اللہ نے ایک کوا زمین کو ریدنے کے لیے تاکہ وہ دکھائے اسے کہ وہ کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو, کیونکہ پہلا قتل تھا نا دنیا میں اور پہلا شخص تھا جس کا جو فوت ہوا تھا, اور اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ لاش کا ڈیڈ باڈی کا کیا کرنا چاہیے. کہنے لگا ہائے افسوس, کیا میں اتنا عاجز ہو گیا کہ میں ایسا مسکوے جیسا بھی نہیں ہوں کہ میں چھپا ہی لیتا اپنے بھائی کی لاش کو. بس وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا یعنی فرض کر دیا بنی اسرائیل پر کہ یہ یقینی بات ہے جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر جان کے یا زمین میں فساد کیا تو گویا اس نے قتل کیا تمام کے تمام لوگوں کو, اور
جس کسی نے زندگی دی اس ایک جان کو تو گویا اس نے زندگی تمام لوگوں کو، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر، پھر بے شک ان میں سے اکثر لوگ اس کے بعد یقیناً زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ بھی ہم جو زندگی دینے والی بھی نیت ہے وہ بھی ہم کتنے سارے نیک کاموں پہ کر سکتے ہیں نا، کہ ہم کسی کو رزق بھی دے رہے ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، تو یا اللہ اسے ایسے وہ کر کے جیسے ہم کسی کے لیے رزق کا سبب بن رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایسے جیسے ہم نے اس کو زندگی دی، اگر وہ نہ کھاتا تو وہ مر جاتا نا، تو ہم نے اس کو زندگی دی تو اللہ ہمیں ساری کے سارے انسانوں کا بدلہ دے۔ اگر ہم کسی کی کوئی مشکل میں پریشانی میں اس کی بھی مدد کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم یہ نیت کریں کہ اللہ اس مشکل تکلیف سے اس کے لیے نقصان ہو سکتا تھا، تو ہمیں بھی ایسا ہی اجر دے کہ جیسے جو ہے نا وہ سارے کے سارے انسانوں کی مدد کا اجر ہے۔ اور آف کورس اگر آپ میڈیکل اور سے ایسوسیٹیڈ ہیں تو پھر تو یہ ہے ہی ہے کہ آپ اپنے اس سے جو علم بھی سیکھ رہے ہیں یا جو کسی کی ایک مدد بھی کر رہے ہیں اسے یہ کریں کہ اللہ یہ میں کر تو ایک انسان کے لیے رہا ہوں، لیکن مجھے یہ اس پہ جو اجر ہے نا وہ مجھے ایسے دے جیسے کہ سارے کے سارے انسانوں کا اجر ہے، ساری کی ساری انسانیت کا اجر ہے۔ بے شک سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے یا کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، کیا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا وہ نکال دیے جائیں زمین میں سے، یا یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم قابو پا جاؤ ان پر، تو بے شک جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں کتنی سخت سزائیں تھیں نا ان لوگوں کے لیے کہ یہ جنگ کر رہے ہیں، یہ فساد کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، زمین سے نکال دیے جائیں، قتل ہی کر دیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سارے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہم نے توبہ کی اور آپ غفور الرحیم ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم پر رحم کر دیں۔ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور تلاش کرو اس کی طرف قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ خالی ڈر جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی عمل بھی ایسا کرو جس سے اللہ کے قریب پہنچ جاؤ اور اس کو راضی کر لو، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، کوشش کرو اپنے نفس کو لے کر آؤ، جو نیکی کا کام ہے اس کے اوپر لے کے آؤ، جو برائی کا کام ہے اس سے بچنے پر اسے آمادہ کرو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بلا شبہ اگر ان کے پاس ہوتا جو کچھ بھی زمین میں ہے اور اس کے جیسا بھی، تو تاکہ وہ بدلے میں لے آئیں قیامت کے دن اس کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان سے نہیں قبول کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ پھر آخرت کے جو مناظر ہم نے کہا تھا نا کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے آخرت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح میں دکھا رہے ہیں کہ وہ شخص تمنا کرے گا جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اس کی بات نہیں مانی، کہ کاش زمین بھر بھی میرے پاس جو ہے نا وہ سونا اور اس کے برابر بھی مال ہو تو میں وہ بھی دے دوں اللہ کے راہ میں، تو میں آج مجھے کوئی چھوڑ دے، لیکن یہ کسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کیا چاہیں گے اس دن یوم الدین کے، اور ہمیں کیا مناظر دکھائے جا رہے ہیں، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آنکھ سے، حالانکہ نہیں وہ نکل سکیں گے اس میں سے، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اور پھر ایک اور جو ہے نا وہ سزا چور مرد اور چور عورت کے، پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھوں کو، ان دونوں کے جو اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، یہ سب بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ لیکن اب اگین چوری کا بھی کتنی سخت سزا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ٹھیک، اور اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جو غلط کام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ توبہ کر لیں اس کے اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پھر بھی پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے گا، ان کے رجوع کر لے گا ان کے اوپر، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وہ معاف کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں ان میں سے، اور کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل، اور ان میں سے جو یہودی ہوئے اور کان لگاتے ہیں جھوٹ بنانے کے لیے، اور کان لگاتے ہیں دوسری قوموں کے لیے جو نہیں آتے آپ کے پاس، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے اصل موقع محل سے، اور وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ اگر تمہیں دیا جائے یہ بدلا ہوا حکم تو یہ لے لینا، اور اگر تمہیں دیا جائے یہ والا حکم جو اصلی حکم ہے پھر بچو اس سے، اور جس کا ارادہ کیا اللہ نے اس کی آزمائش کا یعنی اسے گمراہ کرنے کا، تو ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اس کے لیے کچھ بھی ہدایت کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انہیں پاک کرے ان کے دلوں کو، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی ایسے لوگ وہی جو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کہ یہ دیا جائے یہ والا حکم ہے تو ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، یہ والا حکم ہے تو یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر یہ ایک طرح کی اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ نے ان کو اجازت دے دیا کہ یہ گمراہ ہو جائے، اگر وہ خود ہی ہدایت نہیں پانا چاہتے تو کوئی پھر ان کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ آپ سزا بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی دے سکتا ہے کہ جو ہے نا کیا نام ہے دلوں کو ہی پاک نہ کرے، رسوائی ہو، عذاب عظیم ہو، اور یہ کیا برے برے کام کرتے ہیں پھر بھی کہ کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے کہ یہ کان لگانے والے ہیں جھوٹ بنانے کے لیے، حرام کھانے والے ہیں، پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو آپ کا کیا کام ہے، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، اور کیسا فیصلہ کریں، عدل کے درمیان، یا
اگر فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ کریں یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ اعراض کریں ان کے ساتھ، یہ آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ اعراض کریں ان کے ساتھ تو یہ ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے آپ کا کچھ بھی، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے کس کو؟ انصاف کرنے والوں کو۔ پھر ہمارے لیے انڈیکیٹر کہ ہم اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ جتنا ہم حق ادا کریں گے اتنا زیادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم محبت حاصل کر لیں گے۔ اور کیوں کر یہ فیصلے کرائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان کے پاس تو اپنی کتاب ہے نا، یہ کیوں نہیں اس کے مطابق فیصلے کرتے؟ اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، پھر یہ منہ موڑ لیتے ہیں اس کو جاننے کے بعد اور نہیں وہ ایمان لاتے اس پر۔ بے شک ہم نے اتاری تھی تورات۔ اب اللہ تعالیٰ میں ایگزامپلس دیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری تھیں، اور یہ کتابیں جو ہے یہ کس کی طرف ہدایت دیتی تھی؟ صراط مستقیم کی طرف۔ لیکن ان میں تو صراط مستقیم تھا، لیکن لوگوں نے کیا ریاکشن کیا، وہ کس طرح کے اعمال کی وجہ سے مغضوب اور ضالین بن گئے، تو ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو تورات اللہ نے اتاری تھی اس میں ہدایت تھی، روشنی تھی، حکم دیتے رہے اس کے مطابق تمام انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کو جو یہودی ہوئے، اور مشائخ رب والے اور علماء بھی اس کی وجہ سے جو محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ بس تم نہ ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے، اور نہ بدلے لو میری آیات کی تھوڑی قیمت کو، اور جو نہ حکم دے اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، تو یہی لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے فرض کر دیا ان پر تورات کو کہ بے شک جان لے۔ کیا فرض کیا تورات کے اندر؟ آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے گی، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا، دان کے بدلے دان اکھاڑ دیا جائے گا، زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ بس جو کوئی صدقہ کر دے تو وہ کفارہ بن جائے گا اس کی طرف، یعنی کہ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا تو یہ اس کی طرف سے کفارہ ہے۔ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے بھیجا ان نبیوں کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان سے پہلے آئی تورات، اور ہم نے دی تھی ان کو انجیل، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے آئی تھی یعنی کہ تورات، اور ہدایت نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ اور کیا چاہیے کہ حکم دیا کریں اہل انجیل اس کا جو اللہ نے اتارا اس انجیل میں، اور جو نہیں حکم دیتا یا جو نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے اتاری آپ کی طرف اب کتاب برحق، اب بالکل جیسے پہلے نبیوں کے اوپر آئی تھی، اور یہ کہ جو ہے نا اللہ نے کہا تھا کہ اسی کے مطابق فیصلے کرو، اسی کا حکم دیا کرو، تو اسی طرح ہمارے پاس بھی یہ کتاب آئی ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کتاب اس سے پہلے تھی، اور نگران ہے اس پر فیصلہ کیا کرو ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اس سے ہٹ کر جو آیا ہے آپ کے پاس حق ہم نے مقرر کیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ بنا دیتا تم میں سے سب کو ایک امت، لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ آزمائے تمہیں ان احکام کے بارے میں جو اس نے تمہیں دیے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے کے سارے مسلمان ہی ہو جاتے ہیں نا، اس طرح یہ جیوز کرسچنز اور مسلمانوں میں ڈیویژن نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، کیا تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں بڑھو گے کہ نہیں؟ جو ہم نے ریس لگانی ہے نا، جو ہمیں دنیا کی اس میں ریس ہوتی ہے کہ ہمارا زیادہ سٹیٹس بلند ہو جائے، یا اس کے پاس یہ والی چیز بھی ہے تو ہم بھی یہ والی چیز لے لیں، کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو ہمیں بھی ہوتا ہے کہ یار اچھا اس نے یہ بھی اپ گریڈ کر لیا، اس کے گھر یہ بھی آسانی ہے تو ہم بھی حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں جو تمہارا کمپٹیشن اور وہ ہونا چاہیے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا، یا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہونے کا کہ اس نے تو یہ بھی کر لیا مجھے یہ بھی کر لینا چاہیے، وہ نیکی کے کاموں میں ہونا چاہیے کہ تم کوشش کرو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو نیکیوں میں، اور الٹیمیٹلی اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور پھر وہ خبر دے دے گا تمہیں اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اور بچو ان سے کہ وہ بہکا کر فتنے میں مبتلا نہ کر دیں آپ کو بعض ایسے احکامات سے جو اللہ نے اتارے، یعنی وہی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ لوگوں میں سے بھی اس چیز میں آن گارڈ رہنا کہ یہ شخص مجھے اللہ سے قریب کر رہا ہے یا مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، اگر دور کر رہا ہے تو اس سے بچیں، پھر اگر یہ پھر جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ پہنچائے انہیں سزا اس کے ان کے بعض گناہوں کے سبب، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے یقیناً نافرمان ہیں۔ تو کیا زمانہ جاہلیت کا حکم یہ لوگ چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ کے قرآن کے مطابق یا اللہ کے جو دین ہے اس کے مطابق ہم فیصلے نہ کریں، اور اس کے علاوہ کسی اور کو ہم اپنا حکم بنا لیں، کسی اور لاز اینڈ ریگولیشنز کو استعمال کر کے ہم اپنے فیصلے کریں؟ اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے حکم دینے میں اور اس قوم کو جو یقین رکھتے ہوں۔ اے ایمان والو نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو دوستی لگائے گا ان میں
میں سے تو بے شک وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ تمہیں ہدایت دیتا اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. پھر اس میں بھی کون سی والی دوستی ہے؟ وہ دلی والی دوستی, کہ جس دوستی کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ آپ کو کھینچ لیں اپنے دین کی طرف اور آپ کے دین سے دور کر دیں. اگر آپ کا نیت اس دوستی میں یا ان سے اچھے ریلیشن شپس رکھنے میں یہ ہے کہ میں ان کو دعوت دوں گا, ان کو دین کی طرف لے کے آؤں گا, نہ یہ کہ میں سلپ ہو کے ان کی طرف چلا جاؤں گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ جہاں آپ کو یہ ہے کہ اچھا یہ تو دین کی طرف نہیں آ رہے اور میں سلپ ہو کے جا رہا ہوں, تو ایسی دوستی اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. بس آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے, منافق آ گئے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جلدی کرتے ہیں ان کی دوستی میں. یہ زیادہ منافق ہیں کہ وہ ان کی دوستی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے فائدے حاصل کرنے کے لیے یا ان سے کسی قسم کی پروٹیکشن لینے کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں نہ پہنچ جائے ہمیں گردش, یعنی کہ زمانے کا انقلاب, ہم پہ کوئی مشکل وقت نہ آ جائے, تو مشکل وقت میں ہماری کون مدد کرے گا؟ یہی لوگ ہیں, یہی ہماری مدد کریں گے. بس قریب ہے اللہ کہ لے آئے تم پر فتح کو یا کوئی صورت اپنی طرف سے غلبے کی, پس وہ ہو جائیں اس پر جو انہوں نے چھپائے رکھا اپنے نفسوں میں شرمندہ ہونے والے. اگر تمہارے پاس آسانی آ جائے, تمہارے پاس فتح آ جائے, تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس نصرت دے دے, پھر یہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ اوہو ہم تو وہ نان مسلم سے دوستی کر رہے تھے جا کے. پس ہو جائیں ان پر جو ان کے نفسوں میں ہے شرمندہ ہونے والے. اور کہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, کیا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ کی پکار کر اپنے قسموں کی, یعنی کہ پہلے قسمیں کھا کر زبان سے ہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ ہیں, لیکن عمل میں یہ کہیں دور دور تک بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے. کہ بے شک وہ زبان سے قسمیں کھا کے کیا کہتے تھے کہ بے شک وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں, لیکن عملاً وہ نان مسلم کے ساتھ ہیں. ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال, پس وہ خسارہ پانے والے ہو گئے. اے ایمان والو, جو کوئی بھی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین میں سے, تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئے گا. اب یہ دیکھیں, یہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا کیا نام ہے, ایک بڑی ڈرانی بات بھی ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ریپلیس بھی کر سکتا ہے. وی آر نتھنگ اسپیشل. اگر ہم اللہ کے دین کی اطاعت نہیں کریں گے, ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر نہیں چلیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے جا کے ہمارے علاوہ اور قوم بھی لے آ سکتا ہے, ان کو دین میں لے آئے اور ان سے دین کا کام کرا لے. ٹھیک. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کے اندر اس صراط الذین انعمت علیہم بھی جو ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ کے کیا کیا پسندیدہ ایٹریبیوٹس ہیں اس کے انعام یافتہ لوگوں کے, وہ بھی ہمیں بتائے گا. تو پہلی بات تو یہ اسکیری کہ ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر تم پھر جاؤ گے, اگر تم اللہ کے دین پہ کی اطاعت نہیں کرو گے, اس کے اوپر نہیں چلو گے, تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لے ایسی قوم, کیسی قوم جس کے اندر کیا خوبصورت کریکٹرسٹکس ہیں جو اللہ کو پسند ہے, وہ محبت رکھتے ہوں اس سے اور وہ محبت رکھتا ہو اس سے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہو اور وہ سارے کے سارے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں, دو ٹو وے محبت. تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا جو اسی کو اللہ کی محبت ملے گی نا. مومنوں کے حق میں نرم دل ہوں, کافروں کے حق میں سخت ہو, وہ جہاد کرنے والے, کوشش کرنے والے اللہ کے راستے میں, اور نہ ڈرتے ہوں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسعت والا ہے, خوب جاننے والا ہے. بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کے رسول, اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تمہارے دوست ہیں. اور ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں, تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. اللہم اجعلنا منہم, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں, اللہ کے رسول سے, ایمان لانے والوں سے, اور جو غالب جماعت میں سے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل, ان لوگوں میں سے جو دیے گئے میں تھے کتاب تم میں سے پہلے, اور کفار کو دوست مت بناؤ, اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو. اور جب اذان کہہ کر تم پکارتے ہو نماز کی طرف, تو یہ بنا لیتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل, اور اس وجہ سے بے شک یہ قوم جو ہے کچھ عقل نہیں رکھتے. تو اگین کی کوئی آپ کے دین کا بھی مذاق اڑائے, آپ کے شاعر کا بھی مذاق اڑائے, یا انبیاء کا, یا روز آخرت کا, یا اللہ کا, یا ریلیجن کا, تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کی صحبت میں رہ کے ہمیں نہیں پتا کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے ویسے ہی نہ ہو جائے. کہہ دیں اے اہل کتاب, تمہیں نہیں تم عیب نکالتے ہم سے مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر, اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف, اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے, اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں. کہہ دیں کیا میں خبردار کروں تمہیں بدتر کی ان سے انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک, جو کہ لعنت کی اس پر اللہ نے, اور غضبناک ہو اس پر, اور بنا دیا اس کو ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو برا ٹھکانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذاب دے سکتا ہے,
لعنت بھی کر سکتا ہے, ان پر غضب بھی ہو سکتا ہے اللہ کا. اللہ نے پچھلی قوموں کو بندر بھی بنایا, خنازیر بھی بنا دیا, سور بھی بنا دیا, اور بنا دیا انہیں بندے طاغوت کے. یہ سب لوگ بدتر ہیں ٹھکانے کے لحاظ سے اور بہت بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کون کون سے مطلب عذاب بھی آ سکتے ہیں. اور یہ آتے ہیں تمہارے پاس تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم یقیناً ایمان لے آئے, حالانکہ یقیناً وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ. تو دل میں کچھ اور ہے, زبان میں کچھ اور ہے, اور یقیناً وہ نکلے اسی کفر کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو وہ جلدی کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کام میں اور اپنے حرام کھانے میں, اور یقیناً برا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیوں نہیں منع کرتے ان کو ان کے مشائخ اور علماء ان کے گناہ کی بات سے, ان کے حرام کھانے سے, البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے, حالانکہ تنگ تو ان کے اپنے ہاتھ ہیں, اور لعنت کی گئی ان پر اس وجہ سے جو انہوں نے کیا, بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں, وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے, البتہ ضرور بڑھائے گا ان کو. ان میں سے اکثر کو یہ کلام جو اتارا گیا آپ کی طرف اور آپ کے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں, اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور کینہ قیامت تک. جب بھی یہ جلاتے ہیں آگ کو جنگ کے لیے تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے, اور دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کے لیے, اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. تو اگین ہم دیکھ لیں کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کی خیر خواہی ہے, یا ہمارے دلوں کے لیے کے اندر دوسروں کے لیے فساد ہے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ کس کس قسم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دے سکتے ہیں, کس وجہ سے, جو زبان سے بھی کوئی ایسی باتیں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں, نعوذ باللہ, کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یا ہمیں کوئی اللہ پر خرچ کرنا پڑتا ہے, اللہ پتہ نہیں ہم سے کیوں کہتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کے اوپر یہ جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی گئی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زبانوں سے کیا بات نکل رہی ہے, کہیں ہماری زبان سے ایسے الفاظ تو نہیں نکل رہے جن کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. پھر اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے اچھا اجر کیا ہوتا. ابھی ہم نے مغضوب اور ضالین کے کریکٹرسٹکس پڑھے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر انعمت علیہم میں سے ہو جانے چاہتے ہو تو تمہیں کیا چاہیے, تم ایمان لے کے آؤ اور تقوی اختیار کرو, یعنی اس سے ڈر کر جو برے کام ہیں انہیں چھوڑ دو اور اچھے کام کرنے لگو. تو پھر ہم تمہیں کیا کیا اجر بھی دے سکتے ہیں, ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہ, اور ضرور ہم داخل کرتے ان کو نعمتوں والے باغات میں. اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کی رب میں سے, مطلب یہ کہ تورات اور انجیل اور ہمارے پاس بھی اسی طرح جو بھی چیز آئی ہے, قرآن آیا ہے, اگر ہم بھی اس پر قائم ہوں گے, اس کے مطابق عمل کریں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وعدہ کریں, تو ضرور وہ کھاتے اللہ کا رزق اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے, اور ان کے ایک گروہ نیانا روح ہے اور بہت سے ان میں سے برا عمل کرنے والے ہیں. دیکھیں اس سے بھی اگین ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ کی جو اطاعت ہے, فرما برداری ہے, قرآن کی بات ماننا ہے, اس سے کیا ہے کہ رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, اوپر سے بھی رزق آتا ہے, نیچے سے بھی رزق آتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے نافرمانی سے جو حلال بھی رزق ہے اور جو نعمتیں بھی ہیں وہ تلف ہو جاتی ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کو آپ پہنچا دیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا, یعنی آپ نے نہ پہنچایا, تو پھر کیا کہ آپ نے نہیں پہنچایا اس کے احکام کو, اور اللہ آپ کو محفوظ کر رکھے گا ان لوگوں کے شر سے. بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو, یعنی زبردستی اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا. آپ کہہ دیں اے اہل کتاب, تم نہیں ہو کسی چیز یعنی دین پر, یہاں تک کہ تم قائم نہ رکھو تورات اور انجیل کو اور جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے, البتہ ضرور بڑھائے گا ان میں سے اکثر کو یہ قرآن جو نازل کیا گیا آپ کی رب کی طرف سے, آپ کی طرف سرکشی اور کفر میں. پس نہ افسوس کریں آپ کافر قوم پس نہ افسوس کریں آپ کافر قوم کو. وہی والی بات پھر ہو گئی کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ کچھ جو ہے نا لوگ اسی قرآن کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی قرآن کے ذریعے سرکشی اور کفر میں چلے جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے, اگین وہ جو ہم نے بات کی نا, اپنے دلوں کو ہم ٹٹولیں گے. کیا ہمارا واقعی ہدایت کا ارادہ ہے, کیا ہم ہدایت چاہتے ہیں, یا یہ کہ ہم صرف کجی ڈھونڈنے کے لیے یا بس جو ہے نا صرف سننے کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کی طرف آتے ہیں. ہمارا حقیقتاً اس سے ہدایت کا ارادہ ہے کہ اللہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس آپ سے قریب آنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھا دے گا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے, اور وہ جو ستارہ پرست صابی ہوئے اور نصارہ ہوئے, اور جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کیا, تو ان کے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. البتہ یقیناً ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد, اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول. جب بھی آئے ان کے پاس کوئی رسول جو کچھ لے کر جو نہیں چاہتے تھے ان کے نفس, تو نبیوں کے ایک گروہ کو انہوں نے
نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا، اور وہ سمجھتے رہے کہ نہیں ہوگی ان کی کوئی آزمائش، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ دین میں ان کو نہیں آزمائے گا، یا یہ کہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں، بس وہ یہودی ہو گئے یا نصرانی ہو گئے، انہوں نے زبان سے کہہ دیا تو یہ کافی ہے۔ تو پھر وہ کیسے ہو گئے؟ وہ اندھے ہو گئے، پھر وہ بہرے بن گئے، پھر مہربانی کی اللہ نے ان پر اور انہیں واپس لوٹایا، لیکن وہ پھر دوبارہ اسی گمراہی کی طرف واپس پلٹے اور اندھے ہو گئے، بہرے بن گئے ان میں سے بہت سے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے خود کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو شریک بنائے گا اللہ کا تو یقیناً اللہ نے حرام کر دیا اس پر جنت کو، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ البتہ یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، تو وہ بھی جنہوں نے کہا کہ بس مسیح ہی خدا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے کہا کہ ٹرینٹی یا تین لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی کفر کیا، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ تعالیٰ۔ اور اگر نہ یہ باز آئے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں تو البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ تو کیا یہ رجوع نہیں کرتے، توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں آتے اور بخشش نہیں مانگتے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بخشش مانگتے ہیں، ہم واپس آپ کی طرف آتے ہیں، یا اللہ ہم پر بخشش بھی کر اور ہم پر مہربان ہو جا۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً گزر چکے ان سے پہلے بہت رسول، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، وہ دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی وہ کھانے کے بھی محتاج تھے، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے نبی دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے واضح دلائل، پھر دیکھیں کہ کیسے یہ پلٹائے جا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اس کی جو نہ اختیار رکھتا ہے تمہارے کسی نقصان کا نہ نفع کا، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیں اے اہل کتاب حد سے مت بڑھو اپنے دین میں ناحق بات کہہ کر، نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو یقیناً پہلے سے گمراہ ہیں، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو اور وہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے تجاوز کرتے۔ کیا برے برے اعمال کرتے تھے؟ ایک نافرمانی، ایک حد سے تجاوز، پھر وہ نہیں منع کیا کرتے تھے اس برائی سے وہ جو وہ خود بھی کیا کرتے تھے، اور کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو وہ دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، البتہ برا ہے جو وہ آگے بھیجتے ہیں اپنے لیے ان کے نفسوں میں سے، اور یہ کہ اللہ ناراض ہوا ان پر اور عذاب میں مبتلا رہنے والے ہیں۔ اگر وہ ایمان لائے ہوتے اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، تو نہ بناتے ان کافروں کو دوست، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ البتہ ضرور پائیں گے آپ دوسرے لوگوں میں سے زیادہ سخت دشمنی میں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں۔ کن کو دشمنی میں ہمارے سے زیادہ سخت کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہودی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ اگین یہ ایک وہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے یہودی ہیں، سارے کے سارے مشرک ایسے ہیں، لیکن جنرل ایک ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ ان سے تم وارن رہو کہ یہ ممکن ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ ممکن ہے کیا اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یقیناً جو ہے نا تم جو ہے وہ دشمنی میں لوگوں کو زیادہ سخت پاؤ گے، کہ جو دشمن ہے وہ یہودی زیادہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور جو مشرک ہیں وہ زیادہ دشمنی کریں گے۔ البتہ ضرور پائیں گے آپ ان لوگوں میں سے زیادہ قریب محبت میں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے بے شک کہا کہ بے شک ہم نصارے ہیں۔ اگر ہم یاد بھی کریں نا تو کس طرح دیکھیں نجاشی کرسچن تھا، لیکن کس طرح وہ مسلمانوں کے لیے نرم تھا اور کس طرح وہ ایمان بھی لے آیا۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان میں سے کچھ عالم بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تین اگین انمتا علیہم میں سے بننے کے لیے تین کیریکٹرسٹک کہ علم بھی حاصل کرنا، پھر عبادت گزار بھی ہونا، اور تکبر نہ کرنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نصارہ کے اندر، کرسچنز کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہیں، تو ان کو تم جنرلی بھی اپنے سے جو ہے نا وہ محبت میں، اپنے ساتھ نرمی میں، خیر خواہی میں ان کو اپنے قریب پاؤ گے۔ تو ہمیں کتنا ضروری ہے کہ اپنے اندر بھی ہم یہی کیریکٹرسٹکس جن کی اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ علم والے بھی ہیں، ان میں سے کچھ عبادت گزار بھی ہیں، تو ہم کوشش کریں کچھ نہ کچھ علم والے بنیں، کچھ نہ کچھ عبادت والے بنیں، اور عاجز بندے بنیں، کیونکہ بات تیسری یہی ہوتی ہے نا، ذرا تھوڑا سا علم آیا، ذرا تھوڑی سی عبادت آئی، تو فوراً جو ہے نا وہ تکبر آ جاتا ہے کہ اچھا میں تو بہت بڑی چیز۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم اور عبادت کے ساتھ بھی تکبر کرنے کے بجائے ہم عاجز بندوں میں سے بنیں۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سنا ہے،
اس کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنے والا بنانا، اس کو ہمیں بھلا دینے والا نہ بنانا، اس کو ہمیں پیٹھوں کے پیچھے ڈال دینے والا نہ بنانا، بلکہ اس کو مسلسل ریوائز کر کے اپنا سیلف انالیسس کرنے والے بنانا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور قرآن کہاں ہے، قرآن کا آئیڈیل کدھر ہے، آئیڈیل مسلمان کدھر ہے، اور میں ابھی اس سے کتنا دور ہوں، اور کون کون سی چیزیں جو میں نے ابھی نہیں کی۔ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مسلسل اپنے اعمال پہ بھی ریفلیکٹ کرتے رہیں، اپنی زبانوں سے جو نکلتا ہے اس پہ بھی ریفلیکٹ کرتے رہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو پک رہا ہے، جو چل رہا ہے، اس پہ بھی ریفلیکٹ کرتے رہیں، کیونکہ تو جانتا ہے نا میرے مالک، جو بھی ہمارے دلوں کے بھی حالات ہیں، جو بھی ہمارے سینوں میں بھی چھپا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، جو زبانوں سے نکل رہا ہے وہ بھی تو جانتا ہے، جو اعمال کے اندر ہے اسے بھی اللہ تو بے شک بخوبی باخبر ہے۔ اللہ تو ہمیں توفیق دے ہم تینوں چیزوں کا، سوچوں کا، زبان کے الفاظ کا، اپنے اعمال کا مسلسل انالیسس کرتے رہیں، نہ صرف رمضان بلکہ رمضان کے بعد بھی اپنی نیتوں کا مسلسل انالیسس کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے اگر نیت تیرے لیے خالص نہیں ہوگی، اگر نیت تقویٰ کی نہیں ہوگی، اگر نیت تیری رضا کے لیے نہیں ہوگی، اور تیری نیت جو ہے نا وہ تیری عذاب سے اور تیرے غصے سے اور تیری نافرمانی سے بچنے کی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، جس سے اس دنیا کے رزق بھی ہمارے کشادہ ہوں، دنیا کی نعمتیں بھی زیادہ ہوں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا اجر ہو، اور ہم تیری نافرمانی سے زیادہ بچیں، کیونکہ جو نافرمانی ہمیں آپ سے دور کر دیتی ہے، لعنت کا سبب بنتی ہے، یہ دنیا میں جو چیزیں حلال بھی ہیں، رزق بھی ہے، اس کی تلافی کا سبب بنتی ہے۔ تو اے میرے مالک ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نہ صرف ایمان لے کے آئیں بلکہ اس کو مضبوطی سے تھام لے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ اللہ جو کچھ بھی پڑھا اور سنا ہے اس کو قبول بھی فرما، اس کی لغزشوں کو معاف بھی فرما، اور ہم پر مہربان ہو جا۔ بے شک اے اللہ آپ ہی غفور ہیں، آپ ہی رحیم ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔